ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جب تک یہ قوم شرم و حیا کے ساتھ رہی تب تک دنیا پہ غالب رہی، اور جب سے اس قوم نے شرم و حیا کو بیچا، اب باپ کے سامنے بیٹی ننگی گھوم رہی ہے مگر باپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن ننگی گھوم رہی ہے۔ آپ کہو گے کہاں ننگی گھومی؟ اجی جس کپڑے سے عورت کے اعضاء دکھلائی دینے لگیں، جس کپڑے سے عورت کے پوشاک پہننے کے بعد بھی جسم کے وہ حصے دکھلائی دینے لگے جن حصوں کی بنیاد پر مردوں کے دل میں شیطان شہوت پیدا کر کے عورت کی زندگی کو عصمت لوٹ لیتا ہے، تو کپڑا پہننے کے بعد بھی اس کو ننگا ہی کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا لوگ کپڑا پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ تو پہلے ہی دن جو ہی ان سے لباس لے لیا گیا جنت کا، قرآن کہتا ہے بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، رب العالمین کے ان دونوں بندوں نے جلدی جلدی جنت کے درخت کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ اب حضرات، تہذیب کا ذریعہ کون بنا جنت میں؟ پتے درخت کے۔ قرآن درخت کا نام نہیں لیتا، قرآن صرف ان پتوں کی بات کرتا ہے، مگر قرآن سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل کی، زبور بھی، توریت بھی، انجیل بھی، اور ان کتابوں میں ہزار ہیرا پھیری کرنے کے بعد بھی کچھ آیات الہی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ اب یہ درخت کا جو پتا تھا تو قرآن پتے کی بات تو کرتا ہے، درخت کی بات نہیں کرتا، مگر قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی توریت اس درخت کا بھی پتہ بتاتی ہے۔ وہ درخت کوئی اور نہیں تھا، وہ انجیر کا درخت تھا جس کے پتوں سے آپ نے ستر پوشی کی تھی۔ اللہ کہتا ہے والتین، مجھے قسم ہے انجیر کے درخت کی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ پتے ہماری تہذیب کے نمائندہ بنے۔ اب تہذیب آئی ہمارے پاس، تو آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جائے گا قسم ہے انجیر کے درخت کی اور قسم ہے عہد آدم کی۔ اب آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے والزیتون، قسم ہے زیتون کی۔ یہ زیتون کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ آدم ثانی دنیا میں آئے، کفر اور شرک سے دنیا بھر گئی، نوح علیہ السلام نے انسانوں کو ہدایت کرنے کے لیے 950 برس عمر کھپایا، اس کے بعد بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تھوڑے سے لوگ کشتی میں آئے، بقیہ طوفان نوح میں بہہ گئے۔ سنو خوب اچھی طرح سے، اب جب کشتی چلنے لگی پانی پہ چل رہی، بیٹے سے کہنے لگے کہ بھیا میرا کلمہ پڑھ لے، آ جا ورنہ ڈوب جائے گا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں بچائے گا۔ ارے اس نے کہا چلیے آپ اپنی بات کر رہے ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد جب اس کی طرف پانی کا ایک ریلا آیا تو نوح علیہ السلام باپ تھے نا، ایسے ہاتھ بڑھانے لگے کہ بچا لیں۔ کہا بھائی میرا کلمہ اب بھی پڑھ لے، میرا ہاتھ پکڑ لے، بچا لیتا ہوں۔ آواز آئی آسمان سے، نوح وہ تمہاری اہل نہیں رہ گیا، جو تمہارے ایمان سے مملو ہو وہی تمہاری اہل ہے، جو بے ایمانی کا راستہ پکڑ لے نوح وہ تمہاری اہل نہیں ہے۔ نوح سنو، ہماری بارگاہ میں جسم و جان کے رشتے نہیں دیکھے جاتے، ہماری بارگاہ میں دین و ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ نبی کا بیٹا بھی اگر کفر و فسق میں مبتلا ہوگا تو نبی کے بیٹے کی بھی عذاب آخرت سے چھٹکارے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ڈوب گیا، یہ کشتی چلتی رہی بھائی صاحب، اب پانی ہی میں تو چل رہے ہیں نا لوگ، کب تک چلتے؟ مجھے اس کا اندازہ ہے 1973 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا۔
اس وقت میری عمر تھی 23 سال، آج ہے 75 سال۔ تو پہلا حج میں نے پانی کے جہاز سے کیا۔ اکبر جہاز چلتا تھا، 9 دن کا بھائی صاحب سفر تھا سمندر کا۔ اب اسی سمندر میں ایک ٹمٹماتا ہوا سورج دکھلائی دیتا تھا، ایک ٹمٹماتا ہوا چاند کبھی نظر آتا تھا، کچھ ستارے چراغ کی طرح جھلمل جھلمل کرتے تھے۔ اوپر آسمان، نیچے پانی، نہ دنیا نہ زمانہ، نہ پیڑ نہ پالو نہ پہاڑ نہ چڑیا نہ چرنگل نہ چرندے نہ پرندے۔ ہم تو 9 دن میں گھبرا گئے اور سوچنے لگے یا اللہ کب یہ لملم کی پہاڑی نظر آئے گی، کب میقات نظر آئے گی، کب احرام باندھیں گے، یا اللہ کیسے جلدی سے ہم زمین پہ اتریں گے۔ انسان کی فطرت ہے اس لیے کہ یہ مٹی کا پتلا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی مومنین گھبرا گئے، اور جب بڑی گھبراہٹ بڑھی ان کی تو کہنے لگے یا نبی اللہ ہمیں زمین پہ اتارنے کا کوئی انتظام کیجیے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں جو پرندے تھے نا، ان پرندوں کو آواز دیا ذرا فضا میں اڑو، دیکھو کہیں زمین نظر آئی۔ وہ فضا میں اڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد پرندے اپنی منقار میں، منقار کہتے ہیں چونچ کو، پتے لے کر آئے اور قدم ناز نبوت پہ نچھاور کر دیا۔ جب پتے دیکھے درخت کے نوح علیہ السلام نے تو نعرہ تکبیر لگا دیا، اللہ اکبر، مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو کہ زمین نظر آ گئی۔ اس لیے کہ پتوں کا نظر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ درخت زمین سے اپنے وجود کو مس کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جودی پہاڑ پہ اتر گئی کشتی۔ اب بتائیے کہ جس پریشانی کے ماحول سے نکل کر آپ زمین پہ اتارے گئے، یہ خوشخبری کن کی وجہ سے آپ کو ملی؟ پتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں درج کیا کہ مسلمانوں یہ پتے کسی اور چیز کے نہیں تھے، یہ زیتون کے پتے تھے جنہیں دیکھ کر نوح علیہ السلام نے خوشخبری اپنی قوم کو سنائی تھی۔ اب پڑھو والتین والزیتون۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے شروع میں کہا آپ سے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ اللہ سے کیا بات کرتے ہیں، مسجد سے چلے آتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا۔ یہ پوری تاریخ آدم ہے، یہ پوری تاریخ نوح علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَطُورِ سِینِین۔ میں قسم یاد کرتا ہوں طور پہاڑ کی۔ اس طور پہاڑ کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ ظلمات کے حصار سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کے لیے یہی وہ طور پہاڑ علامت بنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے، جہاں سے وہ توریت شریف لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین پہ آئے، اور یہ شریعت اس طرح انسانی دنیا میں رواں دواں ہوئی۔ وَطُورِ سِینِین، اور میں قسم کھاتا ہوں طور سینین کی، وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ پہلی شریعت ہم نے نوح کو دیا تھا، آخری شریعت آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ قسم کھاتا ہوں مکہ کی، ٹھیک ہے۔ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عہد آدم کے ساتھ اپنے کو جوڑے، عہد نوح کے ساتھ اپنے کو جوڑے، عہد موسیٰ کے ساتھ اپنے کو جوڑے، عہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کو جوڑے۔ اور ان حضرات نے جو ربانی ہدایات انسانیت کو عطا فرمائی تھی، ان ربانی ہدایات پر انسان اگر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ احسن تقویم ہوگا، اور اگر وہ راستہ چھوڑے گا تو اسفل السافلین میں گر جائے گا۔ اب آج ہم لوگ یہ بتائیں کہ ہم احسن تقویم بن کر جی رہے ہیں یا اسفل السافلین میں گر کر جی رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہوگا اس کو۔ اچھا، انسان
انسانوں کی قسمیں، دو قسمیں تو انسانوں کی یہ آپ کے سامنے آئیں، ایک احسن تقویم یہ بھی انسان، ایک اسفل السافلین یہ بھی انسان. پھر انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. تین طرح کے انسان. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. چار طرح کے انسان. وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنی ہلاکت کی دعا ہم سے ایسے مانگتا ہے جیسے اپنی بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آسمان اور زمین کے سامنے اپنی امانت پیش کی کہ اٹھاؤ اس کو، اور پہاڑوں سے ہم نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، تو پہاڑ بھی ہل گئے، زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، اور ہاتھ جوڑ لیا انہوں نے کہ یا اللہ تیری امانت کا بوجھ ہم اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھائیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کے اٹھا لیا. جس کو زمین نہ اٹھا سکی، آسمان نہ اٹھا سکا، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، حملہ الانسان، اس کو انسان نے اٹھایا. کتنے طاقتور تھے آپ. زمین جس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، آسمان جس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، پہاڑ جس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو اس انسان نے اٹھایا. جانتے ہو وہ امانت کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة متصدعا من خشية الله، اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کر دیتے تو اس امانت کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جس امانت کو کوئی نہ اٹھا سکا، اس امانت کو انسان نے کہا پروردگار ہم اٹھائیں گے. اٹھایا تو پھر کیا ہوا؟ انه کان ظلوما جہولا. ہائے ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے یہ انسان بے شک ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. کیا تھا انسان؟ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. انہو کانا ظلوما جہولا. پروردگار آسمان نے ہاتھ جوڑ لیا، زمین کانپ گئی، پہاڑ تھرا گیا. تو نے ان سے سبوں سے کہا تھا کہ اٹھاؤ، کسی نے نہیں اٹھایا. اٹھایا تو انسان نے اٹھایا. اے میرے مالک یہ تو بتا دے، سن لو غور سے سنو، میرے مالک ہم نے آخر کیا خطا کی تھی؟ ہم نے تو اٹھا لیا، تو اٹھانے ہی کی تو بات کر رہا تھا، تو بجائے انعام دینے کے، بجائے اکرام دینے کے، تو کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا. یہ انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. اٹھایا ہم نے، اور ہم ہی ظالم، ہم ہی جاہل. قسم خدا کی یہ قرآن کا معجزہ ہے مسلمانوں. ایک لفظ میں قرآن کریم نے کیا بات کر دی ہے قسم خدا کی. انہو کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. قرآن کہتا یہ ہے کہ جب تک امانت نہیں آئی تھی، جب تک اس نے امانت کو نہیں اٹھایا تھا، یہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. ادھر امانت آئی، اس کا ظلم عدل سے بدل گیا، اس کی جہالت علم سے بدل گئی. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا، بہت اچھا. انہو کانا ظلوما جہولا. سنو مسلمانوں، یہ اتنے انسانوں کی قسمیں کیوں بن گئی بھائی؟ 9 طرح کے انسان گنوائے میں نے آپ. کیوں بن گئی اتنے انسانوں کی قسمیں کیوں؟ ظالم انسان، جاہل انسان، گھاٹے والا انسان، کمزور انسان، یہ سب قرآن نے کہا ہے نا. کیوں؟ یاد رکھیے گا، ضرورت انسان کی قسمیں بناتی ہے. ضرورت نے ظالم بنایا، ضرورت نے جاہل بنایا، ضرورت نے گھاٹے والا بنایا. یہ ضرورت ہے جو انسان کی قسمیں بناتی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہمارے ہی جیسے انسان تھے، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں
کہ ان انسانوں میں وہ کیسے تھے یہ تو بتا دو. تمہارے انسان تو ظالم، انہو کان ظلومن جہولا، تمہارے انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمہارے انسان ضعیف، خلق الانسان ضعیفا، تمہارے انسان ہلاکت کی دعا کرنے والے. یہ بتاؤ اس میں حضور کیسے تھے اگر تمہارے جیسے تھے؟ تم نہیں بتا سکتے، ہم بتائیں گے کہ حضور کیسے تھے. یہ تمہارے انسان ہیں جو ظالم ہیں، جاہل ہیں، جو گھاٹے والے ہیں، جو فسادی ہیں. اس رحمان کا انسان، اگر اس کا انسان دیکھنا چاہتے ہو تو پھر سنو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اس کا انسان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانوں کی اتنی قسمیں بنی ہیں، تو انسان نے کیا کیا؟ انسان نے بڑا تماشا کیا دوست، اور اس تماشے کو اچھی طرح سے سمجھ لو.